بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، ایک بار پھر سے ضمنی انتخابات کا وقت ہو گیا اور پاکستان کے اندر سیاسی گہما گہمی دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے۔ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے 2.5 سال سے، خواہ وہ نگران حکومت ہو، پی ڈی ایم کی حکومت ہو، انہوں نے دیوار میں چننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف پوری قوت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا صرف ایک شخص شیر افضل مروت، جو پوری قوت کے ساتھ، پوری پوٹینشل کے ساتھ وہ نکلا اور اس نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ایک نئی امید کی کرن دی، اور خاص طور پر اس نے یہ سلسلہ خیبر پختونخوا سے شروع کیا، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ ان کو مسلسل کامیابیاں ملی اور انہوں نے وہاں پر فتح کے جھنڈے بھی گاڑے، اور اس کے ہٹ کے جو الیکشن کمپین تھی اس کو زبردست طریقے سے لیڈ کیا شیر افضل مروت نے۔ اب پارٹی کے اندر ان کے کیا اختلافات چلتے رہتے ہیں یا ان کے کچھ بیانات ایسے آتے رہتے ہیں جن سے پارٹی بھی لا تعلقی کرتی ہے، اور اس پر بعد میں شیر افضل مروت صاحب بھی وضاحت دیتے ہیں، لیکن یہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اس بات کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک نئی روح پھونکنے والی شخصیت کا نام شیر افضل مروت ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے یقینی طور پر، اور اب انہوں نے پنجاب کا رخ کیا ہے۔ کل انہوں نے پہلا جلسہ تلہ گنگ میں کیا، اور تلہ گنگ کے اندر جو عوام کی تعداد تھی وہ حد نگاہ تک تھی۔ یقینی طور پر وہاں کی جو صورتحال تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام تر مخالفین جو ان کو دیوار سے لگانے کے لیے، جو پاکستان تحریک انصاف کو کریش کرنے کے لیے ہر کوشش کر چکے، پارٹی کو توڑا، فیملی پر پریشر ڈالا، عمران خان کو صرف 3-4 دنوں کے اندر 3 کیسز میں سزائیں سنوائیں، اور 31 سال کی مجموعی سزا بنتی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ان کی پارٹی کے اوپر کوئی نہ کوئی نئی مصیبت وہ ڈھاتے ہیں، روزانہ کوئی نیا ڈرامہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان کے مینڈیٹ بھی چوری کیا، ان کو مخصوص نشستیں بھی نہیں دیں، اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہاں پر جس طرح سے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، خاص طور پر جیسے وہ نکلے ہیں، یعنی جو تازہ ہوا کا جھونکا 8 فروری کو ہم نے دیکھا تھا اور محسوس کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک نئی روح جو لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے ڈالی ہے۔ کل شیخ وقاص اکرم صاحب موجود تھے ایک پروگرام میں، انہوں نے مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اگر 9 مئی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں لکھا گیا ہے اور کبھی فراموش نہیں ہو سکتا، اور ملک سے غداری اور یہ چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم واقعی دہشت گرد ہیں اور اتنے بڑے دہشت گرد ہیں تو پھر یہ پاکستانی قوم بے وقوف ہے جو ہمیں ووٹ دے رہی ہے، پھر آپ کو الیکشن چوری کیوں کرنا پڑا؟ تو یقینی طور پر یہ بہت بڑا سوال بھی ہے کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح سے سوتیلوں والا سلوک کریں گے، چیف الیکشن کمیشن ہو، ملک کے سب سے بڑے عدالت کے سب سے بڑے قاضی صاحب ہوں، آپ کے ادارے ہوں، آپ کی عدالتیں ہوں، تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جب یہ سلوک ہوگا، اس کے باوجود بھی اگر عوام میں وہ لاڈلی جماعت رہتی ہے، اگر عوام ان کو اپنا لاڈلا ہی سمجھتی ہے، اگر عوام پھر بھی انہی کو مینڈیٹ دیتی ہے، تو یقینی طور پر یہ جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو خوش آئند ہے، لیکن جو ان کے مخالفین ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ آج شیر افضل مروت صاحب لاہور میں آ رہے ہیں، شالیمار چوک میں آج ان کا 5 بجے جلسہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لاہور کی عوام کس طرح سے شیر افضل مروت صاحب کو ویلکم کرتی ہے۔ لاسٹ ٹائم جب وہ لاہور پہنچے تھے، ان کو پنجاب پولیس نے انتہائی شفافیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو دھوکے سے باہر بلایا کہ ہمارے آفیسرز بلا رہے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، لیکن شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس بار دیکھتے ہیں کہ کیا نیا بنچھال آتا ہے سیاسی طور پر، یا پرامن طریقے سے ان کو الیکشن کمپین کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر جو لاڈلوں کی حکومت ہے، ٹک ٹاکروں کی، وہ کسی کو بھی امن کے ساتھ کام کرنے نہیں دے رہی، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر گریس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکنڈ لائن قیادت کو پاور شو کرنے کی اجازت دیتے ہیں، یا کیا وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اکاموڈیٹ کرتے ہیں، یا ہمیشہ کی طرح ان کے راستے میں روڈیٹ کرتے ہیں؟ اس کے بعد ایک خبر شامل کر لیتے ہیں۔ صاحب عدالت کے جج ہیں، انہوں نے جو ایک دیوار بنائی گئی تھی جیل کے اندر جہاں پہ خان صاحب پیش ہوتے ہیں، اس کمرے کے اندر ایک دیوار بنائی گئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے بات نہ کر سکیں۔ فرسٹ آف آل تو آج بھی نمائندوں کو باہر روک لیا گیا اور صرف 4 نمائندوں کو اندر جانے دیا گیا ہے، وہ بھی 4 جو لاڈلے ہیں کسی کے، ان کو جانے دیا گیا، باقیوں کو روک لیا گیا۔ اب یہ جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں وہ سب نے ادا کرنی ہیں، وہ مجھ جیسے ایک ٹوٹے پھوٹے صحافی نے بھی کرنی ہے، اور موسٹ سینئر جو کریڈیبل جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی کرنی ہے،
کورٹ رپورٹر جس کی بھی ڈیوٹی ہے وہ جائے گا، رپورٹ کرے گا کیس کو، لیکن اگر عدالتوں کے اندر یہ دورہ معیار ہوگا تو یقینی طور پر یہ صورتحال جو ہے وہ افسوسناک ہے اور ایسی چیزوں کو باز آنا چاہیے۔ اس دیوار کو گروا دیا گیا ہے جو یقینی طور پر ایک خوشائند عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر کل سے جو اجلاس چل رہا ہے، کل زرداری صاحب تقریر کرنے لگے تو وہاں پر جو اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو اصل میں فارم 45 کے نتیجے میں اوریجنل مینڈیٹ لے کر پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے زرداری صاحب کو بولنے نہیں دیا۔ زرداری صاحب جیسے ہی خطاب کرنے لگتے تھے تو ویسے یہ اوورال اگر ہم بات کریں تو جمہوری روایات کے یہ خلاف ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو اس میں عمران خان صاحب کے دور میں ان کو بولنے کی اجازت نہیں تھی اور کوئی نہیں بولنے دیتا تھا۔ جتنے بھی اپوزیشن والے تھے شور کرتے تھے، واک آؤٹ کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے۔ اسی طرح سے یہی روایت آج بھی قائم ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے تعداد کم ہونے کے باوجود اتنا تگڑا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے بتایا واضح طور پر کہ جو صدر زرداری صاحب ہیں وہ بھی فارم 47 کے تحت ہی الیکشن جیتے ہیں، ان کا بھی مینڈیٹ جیلی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے مخالف امیدواروں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے۔ آج بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے واک آؤٹ کیا اور پاکستان کی ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن اتنی تگڑی ہے، ان کا احتجاج اتنا تگڑا ہے، ان کا بیانیہ اتنا تگڑا ہے کہ جو حکومتی اراکین ہیں وہ ایوان سے واک آؤٹ کر کے جا رہے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ آخر میں ایک الارمنگ سچویشن ہے، دو ایسی شخصیت جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں، میاں عباد فاروق اور حسان نیازی، ان دونوں کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پچھلے 8-10 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں وہ فیملی کو بھی نہیں بتائی جا رہی، لیکن اب جو خبر آئی ہے کہ وہ جیل کے اندر موجود نہیں ہیں۔ حسان نیازی صاحب جو خان صاحب کے بھانجے ہیں اور میاں عباد فاروق جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے قبض سے بچے بھی شہید ہوئے پچھلے عرصے میں، اور ان کے بھائی میاں شہزاد فاروق ہیں جنہوں نے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑا تھا حلقہ NA 119 سے، جہاں پر آج شیرز المروہ صاحب جلسہ کر رہے ہیں، اور وہ ان کے مطابق وہ فارم 45 کے مطابق جیت گئے تھے، لیکن سسٹم کی لاڈلی مریم نواز صاحبہ کو وہاں سے جتوا دیا گیا تھا، تو آج وہاں پر جلسہ بھی ہے۔ تو ان کے بھائی میاں عباد فاروق کو اور میاں شہزاد فاروق صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ان کے بھائی نے، اور واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں پر انہیں قتل نہ کر دیا گیا ہو، اور ان کو کس مقام پر منتقل کیا گیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ مجھ پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، میرے اوپر اس وقت جو ہے وہ شدید ترین پریشر ہے، اور کہا جا رہا ہے بار بار کہ آپ کا کاغذات نامزدگی واپس لے لیں۔ اب وہ نہیں جانتے کہ ان کے بھائی کو غائب کیا گیا ہے یا قتل کر دیا گیا ہے، لہٰذا اداروں کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ جتنے لوگ بھی ملٹری کسٹڈی میں ہیں اسی ملک کے فرزند ہیں، اسی ملک کا سرمایہ ہیں اور اسی قوم کے بچے ہیں۔ برسوت خیال رکھنا ہوگا ان ساری چیزوں کا، اور مزید پاکستان جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔